الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایہا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. محترم حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان اور اس کی کبریائی و بڑائی، اس کی حمد و تعریف اور ثنا کہ اس نے ہمیں سچے سیدھے راستے کی ہدایت دی، صراط مستقیم دکھلایا، بہکنے اور بھٹکنے سے بچایا، اور اس کے بعد اس کے ان تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام جن کو اللہ رب العالمین نے منتخب کر کے انسانیت کی بھلائی کے لیے، اسے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اسے سچی ڈگر پر چلانے کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا. خصوصاً آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کائنات کے لیے اور اس میں بسنے والے انسانوں کے لیے اس قدر فکر مند تھے، ان کے صحیح راستے کو پانے کے لیے اس قدر فکر مند تھے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان کیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر یہ دنیا والے سچی اور سیدھی راہ نہ پائیں تو شاید آپ اپنے آپ کو ہلکان اور تباہ کر لیں گے. اور وہی سلسلہ جاری ہے جنہیں ہم دروس، خطبات یا قرآن و حدیث کے بیانات کہتے ہیں. وہ سلسلے اس لیے جاری ہیں اور جاری رہنے چاہیے کیونکہ یہی رسول کی سیرت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کائنات کی بھلائی کے لیے، خیر امت بننے کے لیے، اخرجت للناس بننے کے لیے لگا دیں اپنی قوت کو، اپنی محنت کو. آج کہ میرے اس درس کا عنوان ہے کیا اللہ کے بارے میں شک ہے، اور شاید یہ عنوان اس لیے منتخب کیا گیا کہ اس وقت ایک ڈیبیٹ کی وجہ سے ہندوستان میں ایک ماحول بنا ہوا ہے. ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ کچھ منکرین بھی ہیں جو رب کے وجود کے قائل نہیں ہیں، جو اللہ کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو رب بنا لیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا. اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ رب بنائے گا ہی، چاہے کسی کو رب بنائے، کسی کو نہیں بنائے گا تو اپنے آپ کو رب بنا لے گا، لیکن رب بنائے گا، یہ اس کی فطرت. اسی لیے میں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو رب مان لیا. اور اسی لیے رسولوں نے جب ان کی قوموں نے اعتراض جتایا کہ بھئی کس کی طرف بلا رہے ہو، کس کی عبادت کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو، قالت رسلہم افی اللہ شک، تو ان کے رسولوں نے کہا
کیا اللہ کی ذات میں بھی تمہیں شک ہے؟ اور اس ایک جملے سے، چھوٹے سے جملے نے گویا انسانی فطرت کو جھنجھوڑ دیا کہ کیا اپنی فطرت کی مخالفت کر رہے ہو؟ جس چیز میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے وہاں بھی شک کر رہے ہو؟ بھئی کوئی کہے کیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں؟ کیا میں اپنی ناک سے سونگھ رہا ہوں؟ کیا میں اپنے پیروں سے چل رہا ہوں؟ یہ ایک عجوبہ بات۔ تو ایسے ہی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کیا کوئی رب ہے، کیا کوئی اللہ ہے جس کی عبادت کی جائے، تو ایسی ہی عجوبہ بات کہہ رہا ہے، گویا میرے پاس آنکھیں ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک عجوبہ بات، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ ایک رب مانتا ہے، اور اگر حقیقی راستہ پا جاتا ہے تو اللہ کو رب مانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 ہے، دلیلیں بھی دے دی ہیں اللہ رب العالمین نے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام کس قدر پختہ ہے اور کس قدر عظیم ہے کہ جس بات کا دعویٰ کیا جائے وہیں اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اس اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیا؟ یدعوکم، اور تمہیں وہ اپنی طرف دعوت دیتا ہے، لیغفر لکم، اپنے لیے نہیں، اس کی عبادت میں کرنے سے، اس کو رب ماننے سے، اس کو معبود ماننے سے، اس کو اللہ ماننے سے اس کی حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ کہ ہے کوئی اضافہ ہونے والا؟ ہم کسی کو بڑا مانتے ہیں تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ ہم کسی کو بڑا بنا لیتے ہیں تو اس کے کم از کم کچھ نہ ہوا تو اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اتنے لوگ چاہنے والے ہو گئے، اتنے لوگ ڈھونڈنے والے ہو گئے، اس کو اپنے آپ میں ایک جو ہے قوت محسوس ہوتی ہے کہ میرے باتوں کے سننے والے اتنے لوگ ہو گئے۔ کچھ فائدہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کون سا فائدہ؟ وہ تو اس قدر عظیم ہے کہ اس کی عظمت میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور یہیں سے یہ عنوان یا مضمون بھی واضح ہو گیا کہ کسی چیز کی پیدائش کے لیے اس کا ایک خالق ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الایمان باللہ یتضمن اربعۃ امور، ایمان باللہ 4 معاملات پر مشتمل ہے۔ ایمان باللہ 4 باتوں پر مشتمل ہے۔ کتنی باتیں بھائی؟ 4۔ پہلے چاروں سن لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 4 باتیں۔ پہلی بات الایمان بوجود اللہ تعالی، ایمان باللہ جن 4 باتوں پر مشتمل ہے، پہلا ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ ہے، اللہ کے وجود پر ایمان لانا۔ دوسرا الایمان بربوبیتہ، اس کے رب ہونے پر ایمان لانا، اور رب کا معنی ہوتا ہے کہ جس کا حکم چلتا ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، اور جس کا حکم چلتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ پہلا اللہ کا وجود، دوسرا اللہ کا رب ہونا، اور تیسرا کہتے ہیں الایمان بألوہیتہ، اللہ رب العالمین کی الوہیت پر ایمان لانا۔ یہ تیسری چیز ہے جو ایمان باللہ میں شامل ہے۔ اور چوتھا فرماتے ہیں الایمان باسمائہ و صفاتہ، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، جن کے بارے میں کچھ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں، دنیا انہیں جانتی ہے، اہل علم انہیں پہچانتے ہیں، اور جن کی حق گوئی اور مدلل گفتگو سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ انہوں نے یہ بڑی واضح بات کہی کہ اللہ پر ایمان 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلا کیا بتایا؟ کچھ یاد ہوا؟ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، دوسرا اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا، تیسرا اللہ کی الوہیت، معبود ہونے پر ایمان لانا، اور چوتھا کیا بھی؟ اللہ کے اسماء و صفات پر۔ اس کو یاد کیجئے، بہت مفید چیز ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ تو اللہ کا وجود، اسی پر ہمیں بحث کرنی ہے۔ اللہ کے وجود پر ہر طرح سے دلائل موجود ہیں۔ فطرت کے دلائل بھی موجود ہیں، فطری طور پر بھی اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ عقل کے دلائل بھی موجود ہیں، عقلی طور پر بھی آدمی
اللہ کے وجود کو مانتا ہے اور ماننا چاہیے اگر عقل درست ہے تو، اور شرعی طور پر بھی اللہ کا وجود ثابت ہے، حصی طور پر بھی اللہ کا وجود ثابت ہے۔ مطلب جتنے پوائنٹس ہو سکتے ہیں، جتنے نکات ہو سکتے ہیں، جن نکات کی بنیاد پر اللہ کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے، وہ سارے نکات اللہ کے وجود کے دلیل پر جو ہے دلیل بنتے ہیں۔ فطرت بھی دلیل ہے۔ کیسے؟ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو ان بلٹ، جسے ہم کہتے ہیں کہ موبائل ان بلٹ ہے، فلاں فلاں چیز، اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ تو ہماری فطرت میں اللہ رب العالمین نے ان بلٹ رکھ دیا ہے کہ اللہ کو مانو گے ہی، رب کا وجود تمہیں قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ اور ان بلٹ کب کیا؟ سنے ہوں گے، وہ بھی مشہور حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور ان کی ساری ذریت باہر نکلی اور ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، اللہ ہے۔ گویا علم بلٹ، فطری طور پر دل میں یہ نقطہ موجود ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے، یہ فطری طور پر ہوئی۔ اور ویسے بھی اگر آپ غور کریں، جو مسلم نہیں ہے، غیر مسلم سے بھی پوچھیں، اور قرآن مجید میں ڈھیر ساری مثالیں ہیں اس کی، کہ کافروں سے پوچھے تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تمہیں اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ آپ یہاں خود اپنے ملک میں جہاں شرک کی بھرمار ہے، ان سے بھی پوچھئے تو یہ بھی کہتے ہیں اوپر والا۔ اوپر والا کون ہے؟ کبھی کبھی کسانوں وغیرہ کی تصویر چھپتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، تباہی آ جاتی ہے، تو تصویر چھپتی ہے، یوں آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کر، کیا ہو رہا ہے؟ وہ ان کو معلوم ہے کہ وہاں سے ہو رہا ہے سب فیصلہ۔ وہ فطرت ہے یہ کہ اللہ ہے موجود، رب موجود ہے، رب موجود ہے، یہ فطرت ہے۔ اس طریقے سے دوسری جو دلیل ہے وہ عقلی دلیل ہے، فطرت کی دلیل، اور فطرت کے دلیل کے بعد عقلی دلیل کہ کیا اللہ موجود ہے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل بھی اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں بیان کر دی، جو آیت ہم نے پڑھی، فاطر السماوات والارض افی اللہ شک، فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شک ہے جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے؟ گویا کوئی چیز اگر وجود رکھتی ہے تو اس کو وجود دینے والا کوئی ہے۔ کوئی چیز اگر وجود رکھتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں دنیا خود بخود چل رہی ہے، تو کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خود پیدا ہوا؟ ارے کوئی شخص اگر کہتے کسی چیز نے خود کو اپنے آپ سے بنایا، کسی چیز نے عقلی طور پر سوچیے، اگر کوئی کہتا ہے کہ دنیا نے اپنے آپ کو خود بنا لیا، تو دنیا جب تھی ہی نہیں تو خود پیدا کیسے ہوئی؟ جو چیز ہے ہی نہیں اس نے کسی کو بنایا کیسے؟ ارے کسی نے خود سے اپنے آپ کو بنایا، تو جب بنایا اس سے پہلے نہیں تھا نا، تو نہیں تھا تو بنایا کیسے؟ اور اگر یہ مان لیا جائے اچانک کوئی چیز پیدا ہو گئی، عقل اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اچانک کوئی چیز ہو اور بڑی منظم اور مرتب ہو، اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان سے بھی اسی قسم کی بات کہی گئی، اچانک دنیا پیدا ہو گئی۔ کہ اچھا فرض کیجئے ایک گھر ہے، بہت خوبصورت سا گھر ہے، بہترین سا آنگن، اس کے ارد گرد بہترین سے باغ لگے ہوئے ہیں، بڑا منظم ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اچانک ہو گیا، کسی بھی شخص کو لے جائیے گھر پہ، بڑا خوبصورت سا بنا، بڑا منظم ہے، بھائی اینٹ کا ڈھیر پڑا ہوا تو کہہ سکتے ہیں بھیا کسی نے گرایا ڈھیر، ایسے ہی پڑا ہو گیا۔ اینٹ کا ڈھیر پڑا ہوا ہو تو کہا جا سکتا ہے بھئی ایک ٹرک والے سے اتنے اینٹ کے ڈھیر گر گئے، اچانک گر گئے اور یہ ایسے پڑے۔ لیکن ایک خوبصورت سا مکان بنا ہو، نہریں بہہ رہی ہوں، دیوار بڑے خوبصورت ہوں، قمقمے لگے ہوئے ہوں، اس کے چاروں طرف باغ لگے ہوئے ہوں، خوبصورت سا انٹرنس ہو، ساری چیزیں ہوں، اور اس کے بعد کوئی کہے خود سے بن گیا،
ہے کوئی ماننے والا اس کے؟ اب دنیا کا نظام دیکھ لیا جائے. دنیا ایک نظام کے تحت ہے نا. روز سورج نکل رہا ہے، روز ڈوب رہا ہے، روز چاند نکل رہا ہے اپنے وقت پر. 15 دن شام کو، اور اس کے بعد آدھی رات کے بعد نکلنا شروع ہوتا ہے، پھر ختم ہو کر کے پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. سانس لیتا ہے بندہ تو زندہ رہتا ہے. یعنی ساری چیزیں انتہائی مرتب، خود ہمارے جسم میں مرتب. دل دھڑکنا بند کر دے تو وجود غائب. دل دھڑک رہا ہے، وجود ہے موجود. تو سارا نظام موجود ہے. اور اتنے منظم انداز میں کوئی چیز چل رہی ہو اور کوئی کہے نہیں صاحب یہ منظم انداز میں اچانک ساری چیز پیدا ہو گئی. عقل اس کی مخالف. نہ کوئی وجود اپنے آپ کو خود سے بنا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی منظم چیز اچانک پیدا ہو سکتی ہے. منظم کے لیے ایک لمبی مدت سے اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے. ہم اور آپ یا جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی، ان سے پوچھیے گھر بنانے کے لیے کتنے دنوں سے آپ تیاری کر رہے تھے. پوچھا جائے تو کہیں گے صاحب پہلے نوٹ جمع کیے، کمائے، انجینئر کے پاس گئے، نقشہ بنوائے، پھر ہم نے اس کے بنانے والے کو، سانے کو پکڑا، مستریوں کو پکڑا. یعنی سب سارا ترتیب بتا دے گا، اور ساری ترتیب کے باوجود کہتا ہے کہ کیا ممکن ہے. لطیفہ ہے. ایک لطیفہ اس تعلق سے سنایا جاتا ہے. لطیفہ کام کا ہے، حالانکہ لطیفے کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن لطیفہ بڑے کام کا ہے. کہ ایک صاحب کا ایک دہریے سے مناظرہ تھا جو اللہ کو نہیں مانتا. اب اور یہ بات امام ابو حنیفہ کے تعلق سے کہی جاتی ہے، میں نے کہیں اس کو پڑھا نہیں. دہریے سے مناظرہ تھا اور جو وقت متعین تھا، فرض کیجئے 8:30 بجے کا وقت متعین تھا کہ 8:30 بجے سے مناظرہ شروع. 8:30 بجے نہیں پہنچے، دیر ہو رہی ہے. جب دیر ہونے لگی تب وہ چیخنا چلانا شروع کر دے گا، ہمت نہیں ہے سامنے آنے کی، ہمارے سامنے آنے کی ہمت نہیں، ہمارے دلیلوں کا جواب نہیں، اس لیے نہیں آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک 5 منٹ بعد دوڑتے ہانپتے کانپتے حاضر. کہاں رہ گئے تھے حضرت؟ ارے صاحب اپنے گھر سے نکلا، راستے میں دریا پڑتا ہے، دریا پہ کشتی نہیں تھی، بہت پریشان حال کھڑا تھا، سوچ رہا تھا یا اللہ کیسے جاؤں، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. اچانک ایک پیڑ گرا، پیڑ کے پٹرے بنے، پٹری آپس میں جڑے، کشتی بنی. میں بیٹھ کے چلا آیا. بولے اتنا بڑا جھوٹا، اس سے کیا مناظرہ کروں گا میں؟ جھوٹ بول رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ پیڑ خود سے گرے، پٹرے بھی چر جائیں، پٹرے جڑ بھی جائیں، کشتی بھی بن جائے، چلا بھی آئے؟ جھوٹ بولتا ہے. بولے بس صاحب میرا کام ہو گیا. اگر ایک چھوٹی سی کشتی تمہیں منظور نہیں ہے کہ بن جائے خود سے، ایک چھوٹی سی کشتی تمہیں منظور نہیں کہ خود سے بن جائے، اتنی بڑی کائنات کیسے منظور ہے تمہیں؟ تو عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ رب موجود ہے جو انتہائی منظم انداز سے اس کائنات کو چلا رہا ہے. یہ دوسری چیز ہوئی. یعنی فطرت سے بھی ثابت ہے کہ رب ہے اور عقل سے بھی ثابت ہے کہ رب ہے. اب باقی بچتی ہے کہ شریعت. کیا شریعت بھی ثابت کرتی ہے کہ رب ہے؟ تو شریعت تو اسی کے لیے آئی ہی ہے. جتنی بھی شریعتیں ہیں، ہم سے پہلے کے بھی جتنے اہل کتاب یا جنہیں اہل کتاب ہونے کا دعویٰ ہے، بھلے اہل کتاب نہیں ہے اور دعویٰ ہے، ہر ایک اس بات کو مانتا ہے کہ ایک رب ہے جس نے یہ کتاب بھیجی ہے، جس نے رسول بھیجے ہیں، جس نے ہمارے لیے ہدایتیں بھیجی. یعنی ساری شریعت اس بات کی قائل ہے کہ رب العالمین ہے. تو رب العالمین ہے، ساری شریعت اس بات کی قائل ہے. یہ جیسے شریعت اس بات کی قائل ہے، آپ قرآن مجید پڑھتے جائے شروعات سے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اس پوری کائنات کا رب ہے. شریعت قائل ہے. شریعت کے بعد ایک چیز اور بچتی ہے. کیا ہمارے احساسات بھی رب کے وجود کے قائل ہیں؟ فطرت قائل ہے، عقل قائل ہے، شریعت قائل ہے. تو کیا ہمارے احساسات بھی
حصی طور پر ایک رب کے وجود کا قائل ہیں احساسات، یقیناً احساسات بھی قائل ہیں، اس لیے کہ آدمی کبھی کبھی حصی طور پر اس رب کی طرف مائل ہوتا ہے جو ہماری ضرورتیں پوری کرتا۔ تجربہ ہوگا، تجربہ اس طریقے سے ہوگا کہ کبھی ہم نے اپنی ضرورت کے وقت اللہ سے کچھ مانگا ہو اور وہ پوری ہوئی ہو۔ یہ احساس ہے کہ ہم نے مانگا اور پوری ہوئی، تو مانگا تو کس نے پورا کیا؟ جس سے مانگا اس نے پورا کیا نا۔ تو یہ حصی طور پر رب کے وجود کا ثبوت ہے، حصی طور پر کہ اللہ دے رہا ہے، جس کو آدمی احساس کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ نظر نہیں آتا، تو حصی طور پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اس کا ایک وجود ہے۔ جیسے قرآن مجید میں نوحا اذ نادى ربہ من قبل فاستجبنا له، جب نوح علیہ السلام کو قوم نے بہت ستایا تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین اب 950 سال تک ان کو سمجھایا، اب یہ نہیں مان رہے ہیں، اس لیے تو ہی کوئی ترکیب کر۔ اللہ نے کہا ٹھیک، تو ادھر سے مانگا ادھر سے دیا، تو آخر دینے والا ہے کون؟ کس نے دیا بھائی؟ جس سے مانگا گیا اس نے دیا، تو یہ گویا حصی طور پر ثابت ہو رہا کہ ہے، تبھی تو دے رہا ہے، آ کہاں سے رہا ہے؟ اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں، بہت آسان سی ایک چیز بتاؤں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بخاری کی روایت ہے، جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، بہت مشہور سی بات ہے، حصی طور پر جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص داخل ہوا مسجد میں، اور داخل ہوتے ہی اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کٹ گئے ہیں، پیڑ سوکھ رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، بارش کی پریشانی اس قدر ہے، سب تباہ ہوا جا رہا ہے۔ منبر پر کھڑے کھڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اللہ بارش برسا دے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم ابھی مسجد سے نکلے نہیں تھے کہ بادل آ گئے، اور جب ہم نکلے تو بھیگتے ہوئے گئے۔ کس نے دیا بھائی؟ مانگا گیا نا، حصی طور پر، مطلب جو ظاہر ہے، بالکل دکھائی پڑ رہا ہے کہ مانگا گیا اور آیا، تو کس نے دیا؟ اگر کوئی ہے ہی نہیں، خود سے وجود ہوا، تو مانگا گیا تو دیا کس نے؟ اور پھر وہی صحابی کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے وہی شخص آیا، اور بعض روایتوں میں نام نہیں ہے کہ کون آیا، اور پھر وہی جملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی وجہ سے پوزیشن یہ ہے کہ پھر راستے کٹ گئے، کوئی چل نہیں سکتا، اب پھر جانور مر رہے ہیں ڈوب ڈوب کے، پہلے خشک سالی سے مر رہے تھے، اب سیلاب سے مر رہے ہیں۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا، پھر حصی طور پر بات ظاہر ہوئی، پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہتے ہیں کہ ابھی ہم مسجد سے نکلے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر ہاتھ ہٹاتے ادھر بادل چھٹ گیا۔ تو مانگا اور ملا۔ آپ نے اپنی زندگیوں میں کبھی جھانکا؟ آپ نے بھی کبھی مانگا اور ملا؟ تو مانگا جس سے، اس نے اگر دیا تو ہے، نہیں تو دیا کیسے؟ کبھی ہوا یا نہیں؟ نہیں معلوم۔ کبھی یاد کیجئے، انشاءاللہ ملے گا ہر ایک کی زندگی میں۔ میں ایک عالم کا قصہ سناتا ہوں۔ عالم، جانتے ہیں ان کی تنخواہیں بڑی لمبی نہیں ہوتی ہیں۔ داخلہ کروا دیا اپنے بیٹے کا انجینئرنگ میں، میں خود ذاتی طور پر اس کا گواہ ہوں۔ انجینئرنگ میں داخلہ کرا دیا۔ داخلہ ہونے کے بعد یہ ہوا کہ اب خرچہ کہاں سے آئے، پریشانی بڑھی۔ تو اپنے رب کی طرف توجہ کہ اللہ کہیں سے پورا کر، کوئی ذریعہ بنا۔ جس تنظیم کے تحت جڑ کر کام کر رہے تھے، اس تنظیم نے اگلے ہی مہینے ایک لمبی تنخواہ بڑھا دی، کئی ہزار روپے مہینے بڑھ گئے۔ مانگا، دیا اس نے نا، ذریعہ بنایا۔ تو یہ حصی چیز ہے کہ ہم مانگتے ہیں اور پورا ہوتا ہے۔ ارے بھائی بیمار ہوتے ہیں تو مانگتے ہیں نا، ضرورت پڑتی ہے تو مانگتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو مانگتے ہیں، کوئی ستاتا ہے، ظالم ہوتا ہے تو ظالم کے خلاف مانگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظالم فرعون کے خلاف اللہ سے دعا کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اب کوئی کہے گا بھائی تو یہ قرآن میں ہے، تمہارے اپنی اپنی باتیں سنا رہے ہو۔ تاریخ بھی اس واقعے کی گواہ ہے، تاریخ بھی اس واقعے کی گواہ ہے۔ کتاب لکھی گئی قرآن، بائبل اور سائنس، اس میں
فرانس کے جس شخص نے اس فرعون کے نام پر یہ کتاب لکھی ہے، اس نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ قرآن کے حوالے اور قرآن کی باتیں درست ہیں، واقعاتی طور پر درست ہیں۔ اس نے فرعون کے لاش پر ریسرچ کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس کو یہ ملا کہ اس کے جسم پر جو ہے نمک کے اثرات ہیں، اور یہ نمک کے اثرات اس بات کو ثابت کرتے ہیں یہ سمندر میں ڈوب کے مرا ہے، اور قرآن یہی کہتا ہے کہ سمندر میں ڈوب کے مرا، اور ناک تھوڑی سی کٹی ہوئی بھی، مچھلی نے کاٹی بھی ہے۔ اردو میں بھی کہتے ہیں ناک کٹوا لیا، تو ناک کٹوا لیا اس نے۔ اب کیوں ناک کٹوایا؟ انا ربکم الاعلیٰ کہہ کے، انا ربکم الاعلیٰ کہہ لیا۔ اللہ نے کہا ٹھہر، میں ایک معمولی جانور جو خشکی میں زندہ بھی نہیں رہ سکتی، اس سے تیری ناک کٹوا دیتا ہوں۔ کٹوا دیا اللہ تعالیٰ نے ناک۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں جو اللہ کے وجود پر دلیل تھیں۔ پہلی فطری دلیل، فطری دلیل جو مسلم نہیں ہے اس سے بھی پوچھو تمہارا کام کون کرتا ہے تو بولتے اوپر والا۔ اس کے بعد عقلی دلیل، عقل اس بات کو کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو شخص خود وجود میں نہیں ہے وہ کسی چیز کو وجود بخشے، یعنی آدمی خود سے وجود بخش نہیں سکتا، اور عقل اس بات کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ اچانک وجود میں آیا اور اتنا منظم وجود میں آیا۔ کوئی عقل اسے تیار نہیں ہے ماننے کے لیے کہ اچانک ڈاکٹر صاحب آپریشن نہیں کر رہے تھے، بس چاقو مارا پیٹ میں اور سب چیزیں ماشاءاللہ سل کے درست ہو گئیں۔ کوئی عقل اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بھی نہیں ماننے کو تیار ہیں جو اللہ رب العالمین کے وجود کو نہیں مانتے، وہ بھی نہیں ماننے کو تیار ہے، ہٹ دھرمی۔ اور تیسری چیز، شرعی طور پر بھی اللہ کا وجود ثابت۔ جتنی بھی شریعتیں اس کائنات میں پائی جا رہی ہیں، ساری شریعتیں اس بات کی قائل ہیں کہ اللہ کا وجود ہے۔ اور اس کے بعد آخری چیز، حسی طور پر بھی اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے، یعنی ہم احساس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ظاہری طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہے، کیونکہ ہم مانگتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مانگتے ہیں، صرف ہم نہیں مانگتے۔ اور 20ویں پارے کی تو شروعات اسی ہے، امن خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ تو یہ صرف مسلمان کی نہیں، سب کی پریشانی والی، جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ تو یہ ایمان باللہ کے معاملے میں جو پہلا معاملہ تھا اللہ کا وجود، وہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کا وجود ثابت ہے، ہر طرح سے ثابت ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے الایمان بربوبیتہ، اللہ کا وجود ثابت ہو گیا، تو اب یہ ایمان رکھنا کہ دینے والا وہی ہے، اللہ ہی رب ہے۔ اور رب کہتے ہیں وہ جو پیدا کرنے کی قوت رکھتا ہے، جو مالک ہے، اور جس کی حکومت چلتی ہے، جس کا حکم چلتا ہے، جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بہت سارے مسائل اس کائنات میں آتے ہیں، اور پوری دنیا مل کر کبھی کبھی طاقت لگا دیتی ہے کہ اس چیز کو نہیں ہونے دیں گے، مگر وہ چیز ہو کے رہتی ہے۔ پوری دنیا مل کے طاقت لگاتی ہے یہ چیز نہیں ہونا، مگر وہ چیز ہو کے رہتی ہے۔ اور کبھی پوری دنیا مل کے طاقت لگاتی ہے کہ یہ چیز ہو جانا، اور نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑی طاقت ہے، ایک بڑی طاقت ہے جو پوری دنیا کی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں دنیا تصور کرتی ہے کہ نہیں اس کو مر جانا چاہیے، بچنا نہیں چاہیے، سب مل کے اس کو مار ڈالیں گے، مگر نہیں مار سکتے، نہیں مار سکتے۔ کسی خاندان کو ختم کر دیں گے۔ راحت اندوری کا ایک بڑا اچھا سا شعر یاد آیا اچانک۔ پھر ایک بچے نے لاشوں کے ڈھیر پر چڑھ کر یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے، تم نے ختم کرنا چاہتا مگر ابھی ہے، ابھی جلوے بھی کھیلیں گے ہم۔ کس کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں معلوم کہ پوری اس وقت کی پوری دنیا نے مل کر کے جھونک دو آگ میں، مگر ہوا کچھ؟ کسے نہیں معلوم کہ پوری اس وقت کے پوری قوت مکہ کی مل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ تاریخ کے روشنی میں یہ باتیں ہیں، پورا مکہ مل کر کے ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر ہوا کچھ نہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ کے علاوہ اور ارد گرد کے جتنے قومیں تھیں، ڈھیر ساری قریش، یہود، بنو غطفان، 10,000 کی فوج لے کر کے اگر پوری آبادی یہاں 3,000 ختم کر دیں گے۔
مگر نہیں کر سکے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہے، حکم اس کا چلتا ہے۔ بہت مضبوط کوئی چیز بنائی گئی اور پوری دنیا کے سائنٹسٹوں نے مل کر کے کہہ دیا کہ صاحب ہم نے جو چیز بنائی ہے اتنی مضبوط ہے کہ اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا، بم بھی گرائیں گے تو کچھ اثر نہیں پڑتا۔ لیکن نتیجہ ٹائٹینک کشتی کی بات بتا رہا ہوں۔ ٹائٹینک کشتی کا نام سنا ہوگا۔ سائنٹسٹوں نے جنہوں نے بنایا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹوٹنے والی نہیں، بہت مضبوط، اسی لیے دنیا کے امیر ترین لوگوں نے اس پر بک کرایا اور یہ کہ ہم اس پر سیر کریں گے، عیش کریں گے۔ کس سے ٹوٹا تھا؟ برف کے ٹکڑے سے، برف کے ٹکڑے سے۔ ایک شاعر کہتا ہے میں وہ بلا ہوں شیشے سے پتھر کو توڑ دوں۔ شیشے سے پتھر توڑ دیا گیا، برف سے ٹائٹینک کشتی توڑ دی گئی۔ الا لہ الحکم والامر، حکومت اس کی چلتی ہے صاحب۔ آپ نے سب کچھ پوری قوت لگا لی اور اعلان بھی کر دیا آپ نے اس غرور کا کہ اس کشتی کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اللہ نے کہا صاحب کہ ہم ہیرے کا جگر شیشے سے پھاڑ دیتے ہیں، یہ طاقت ہمارے پاس ہے۔ تو رب وہ ہے جس کے لیے الا لہ الخلق والامر، تو اس کی ربوبیت بھی ثابت ہے کہ حکم اس کا چلتا ہے۔ تو یہ ایمان کا وہ دوسرا حصہ ہے جو ایمان باللہ کے ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو قبول کریں۔ پہلا حصہ اللہ کا وجود، دوسرا حصہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر ایمان لائیں، تیسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے اللہ ہونے پر، معبود ہونے پر یقین رکھیں، کیونکہ ربوبیت تو دنیا کی اکثریت مانتی ہے۔ خود اہل مکہ اور اسلام میں جو بنیادی مخالفت تھی، بنیادی ٹکراؤ تھا، وہ اسی بات کا تو تھا۔ وہ رب مانتے تھے، قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اس پر دلیل ہیں، بہت ساری آیتیں اس پر دلیل ہیں کہ وہ رب مانتے تھے۔ جب بھی ان سے پوچھا جاتا کہ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، بتاؤ یہ زمین کس کی ہے اور اس میں جو مخلوقات ہیں وہ کس کی ہیں، اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، کہہ دیجیے اللہ کی ہے، یعنی اللہ کا وجود مان رہے ہیں، اسے رب مان رہے ہیں اور اس سے مطالبے بھی کر رہے ہیں، مگر صرف اسی اکیلے کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہی معاملہ اسلام اور مشرکین مکہ کے درمیان ٹکراؤ کا سبب بنا۔ رب مانتے تھے، اور بلکہ آپ تعجب کریں گے ہمارے اس دور کے بہت سارے مسلمانوں کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ بہتر طور پر اللہ رب العالمین کو رب مانتے تھے۔ واللہ اس میں کوئی میں جو ہے اضافی بات نہیں کہہ رہا ہوں، غلو نہیں کر رہا ہوں، غلو بالکل نہیں کر رہا ہوں۔ اس دور میں بہت سارے مسلمان اس پوزیشن میں ہے کہ اللہ رب العالمین کو رب ماننے میں بھی مشرکین مکہ سے بہت پیچھے ہیں۔ میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، گاؤں کی بات ہے، ناشتے کا پہلا ٹکڑا توڑا، اچانک ایک بہت زور دھماکہ ہوا۔ آپسی رنجش تھی، پڑوس میں ایک بہت بڑا مکان تھا جس میں اس وقت جو ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی برانچ چل رہی ہے۔ اس کا مالک گھر کے باہر صبح صبح چارپائی لگا کے بیٹھا ہوا تھا، کسی سے دشمنی تھی، اس پر بم پھینک دیا، دھماکہ ہوا زوردار۔ میں وہ ناشتہ چھوڑ کر بھاگا ہوا باہر نکلا اور جتنی تیزی سے گیا تھا اتنی تیزی سے واپس چلا آیا۔ وجہ کیا ہوئی کہ اس بم کے دھماکے کے بعد جو شخص کی پہلی آواز میں نے سنی، یا رسول اللہ بچائیے، تو جتنی محنت سے دوڑتا ہوا گیا تھا کہ اگر مجھ سے کچھ ہو سکے تو مدد کروں، اتنی ہی تیزی سے واپس چلا آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس جملے سے انتہائی نفرت ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو پکارا جائے۔ کیا کفار مکہ اللہ کو نہیں پکارتے تھے؟ مشکلوں میں اللہ کو پکارتے تھے صاحب۔ تاریخ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور محفوظ رکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ فتح مکہ کے وقت یہ کہتے ہوئے مکہ چھوڑ کے چلے گئے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ مانتے تھے کہ میرا باپ اس دن کو دیکھنے سے پہلے مر گیا،
فلاں مر گیا اس سے پہلے نہیں دیکھا اس نے یہ دن کہ اس مکہ پر کس کا قبضہ ہو رہا ہے، اور پھر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے. مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور جاتے ہوئے جس رخ پر جا رہے تھے ایک دریا پڑا، اور یہ ہوا کہ اس کشتی میں سوار ہو کر پار ہو جاؤں، جتنی دور بھاگ سکیں اس آدمی سے دور چلے جائیں. اتنی نفرت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس رب کو اللہ ماننے سے جس کو رب پوری طرح مانتے تھے. کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی ڈاماڈول ہونے لگی، کشتی بھنور میں پھنس گئی. تو کشتی میں جتنے سوار تھے کہا اللہ کو یاد کرو. کس کو؟ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ کون لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کو یاد کرو؟ جو اللہ کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو اللہ کو معبود منوانے والے سے 10 سال سے لڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ نہیں مانیں گے، تم غلط ہو. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پکارو. حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کو کیوں پکارے؟ ہم تو لات حبل عزا کو پکارنے والے ہیں، اس کو کیوں پکارے؟ کیا لات عزا اور حبل یہاں کام آنے والے؟ نہیں. کہا نہیں، یہ سمندر ہے، یہ دریا ہے، یہاں صرف اللہ کی چلتی ہے، ایک اللہ کی. اگر سمجھنے والا ہو تو اتنا بھی کافی ہے. مانی بات ہے بہت ہی ذہین ترین شخص کے بیٹے تھے، یہ اور بات ہے کہ اس کی ذہانت کسی اور رخ پہ چل رہی تھی. ذہانت یہاں بھی تھی، اس ذہانت کو اللہ رب العالمین نے یہاں ایک ٹھوکر سے سمجھا دیا اور وہ ذہانت ایک صحیح رخ پہ چل پڑی. بہت سارے لوگوں کی زندگی میں اس قسم کے آتے ہیں مواقع کی ایک چھوٹی سی ٹھوکر انہیں درست کر دیتی ہے. جیسے نجیب بقالی صاحب کا نام سنا ہے، انتہائی اچھی شخصیت. بمبئی میں وہ اپنے کچھ مخصوص حلیے سے پہچانے جاتے تھے. ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا، ایک شخص نے کہا مولانا میں نے سنا ہے کہ آپ قوالی گاتے تھے. میں غصہ ہو گیا تو کہنے نہیں کوئی بات نہیں، صحیح کہہ رہا ہے، آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کا قصہ ہے کہ بخاری پڑھا کرتے تھے اور قوالی گاتے تھے. پورا معاملہ پوری دنیا ان کی الگ تھلگ تھی. ٹرننگ پوائنٹ زندگی کا بتا رہا ہوں، کبھی کبھی آدمی کیسے ایک معمولی بات سے منتقل ہوتا ہے اور صحیح رخ پا جاتا ہے، اور یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے. کہ بخاری میں نے پڑھا کہ نماز میں ٹخنے سے ٹخنا ملا لیا کرو. ٹخنے سے ٹخنا، صف بناؤ تو ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ. لیکن اس کی شرح چونکہ حنفی تھے، پڑھتے رہتے تھے، تو کہا شرح پڑھا تو کہا ٹھیک ہے، حدیث تو صحیح ہے، حکم بھی صحیح ہے، مگر ہم اپنے امام کی بات مانیں گے. کہا بس یہ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن گیا. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اور ہم کہیں نہیں صاحب ممولی صاحب کی مانیں گے، ہم تو نہیں مانیں گے. کہ بس یہ میرے لیے میری زندگی کا انتہائی بہترین موڑ تھا، جس موڑ نے مجھے اللہ رب العالمین کی طرف اور اس کے رسول کی طرف موڑ دیا. ایسے ہی کشتی پہ سواری نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موڑ دیا، اور انہوں نے وہیں پر عہد کیا کہ اے اللہ اگر میں بچ گیا واپس مکے جاؤں گا، ایمان لاؤں گا. بتانا کیا مقصود تھا؟ کہ جو رب ہے وہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی حکومت ہر طرف چل رہی ہے. اور آخر میں بات ہے کہ ایمان باللہ کے تعلق سے جو چوتھی چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے. اسماء و صفات ایک اہم موضوع ہے، اور اس اسماء و صفات کی سمجھنے میں خرابیوں نے بہت سارے جو ہے گمراہ فرقے پیدا کیے، اور آج بھی اسماء و صفات کو نہ سمجھنے والوں کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہر شخص ان لفظوں کو اپنے معنی پہنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نتیجتاً غلط ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا کوئی نمونہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اپنے نمونے کے مطابق اسے سمجھیں گے تو کیسے سمجھیں گے؟ اسی لیے اسماء و صفات میں اسلاف کا اور درست لوگوں کا درست عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں یا اس کے سچے رسول نے اپنی احادیث میں جو اس سے ثابت ہیں، جتنی بھی صفات ثابت ہیں ان کو ویسے ہی مان لیا جائے، اور
جب اس کی تشریح کو ہی پوچھے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں، تو بتائیں کون سی بات بھائی، کیسے بتائیں؟ جیسے اب کوئی کہتا نا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہ، ہاتھ ہے تو بولے ہماری طرح ہے کیا؟ نہیں، ہاتھ نہیں ہے، نہیں مانیں گے۔ ہے تو ہماری طرح ہے کیا؟ ارے بھائی ہم میں سے دو آدمیوں کا ہاتھ ایک جیسا نہیں، تو اللہ کا ہاتھ ہمارے جیسا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دو آدمیوں کا ہاتھ ہے کیا ایک جیسا؟ سگے بھائیوں کا ہاتھ بھی ایک جیسا نہیں ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے جڑواں پیدا ہوئے، ایک ساتھ پیدا ہوئے، دونوں کے انگوٹھے کا نشان ایک جیسا نہیں کیا ہے؟ آنکھوں کا نشان ایک جیسا نہیں ہے۔ جب دو سگے بھائیوں کا، ایک ساتھ پیدا ہونے والے بھائیوں کا ایک جیسا کوئی عضو نہیں ہے، پھر اللہ کا عضو انسانوں سے کیوں جوڑ رہا ہے؟ کیا ضرورت؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چار چیزیں تھیں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کو ختم کر دیتی ہیں، اور اللہ کے تعلق سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں قل آمنت باللہ ثم استقم پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ کہہ دو اللہ پر ایمان لائے، اور پھر اس پر جم جاؤ کہ اللہ موجود ہے، اللہ رب ہے، اللہ معبود ہے، اور اللہ کے جتنے بھی اسماء و صفات ہیں اس نے جیسا بیان کیا ہے ویسے ہی ہیں، اور اس کے معنی کو وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو خالص کر سکیں، مضبوط کر سکیں، اور اپنے ایمان کو ویسا بنا سکیں جیسا اللہ چاہتا ہے، تاکہ اس کے یہاں ہمارا ایمان مقبول ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔